بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ عمران خان صاحب نے اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ کی کال دے دی ہے، تو ذرا پاکستان کی سیاست پر نظر ڈالتے ہیں کہ کب اور کس نے اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ کی کال دی تھی اور وہ لانگ مارچ کامیاب ہوئی ہے یا نہیں۔ تو ذرا پاکستانی تاریخ اور یہ جو سیاسی لانگ مارچ ہے اس کا ایک تفصیلی جو ہے جائزہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب 1988 کے بعد پیپلز پارٹی دور اقتدار میں آئی تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی ہی ایک دوسرے کے سیاسی طور پر جو ہے وہ روایتی حریف رہے 1992 میں، اور شروعات جو ہے وہ وہاں سے ہوئی ہے۔ نومبر 1992 میں بینظیر بھٹو صاحبہ نے نواز شریف صاحب کے خلاف لانگ مارچ کی انہوں نے کال دی تھی، اور انہوں نے اپنے کارکنوں کو راولپنڈی کا جو مشہور لیاقت باغ ہے جہاں پر وہ پھر دوبارہ شہید بھی ہو گئی تھی، تو وہاں انہوں نے اپنے کارکنوں کو جمع ہونے کی جو ہے وہ کال دی تھی، اور تقریباً پولیس نے اس وقت 5000 کارکنوں کو پیپلز پارٹی کے جو ہے ان کو گرفتار کیا تھا، اور بینظیر بھٹو کو اسلام آباد سے جو ہے وہ نکال دیا گیا تھا۔ اسی طرح پھر جولائی 1993 میں اسی لانگ مارچ کے بعد جولائی 1993 میں نواز شریف صاحب اور اس وقت کے صدر جو تھے غلام اسحاق خان صاحب، ان کے درمیان اختلافات شدت اختیار کر گئے، اور اسی اختلافات کے نتیجے میں صدر پاکستان اور وزیر اعظم صاحب جو ہے وہ دونوں مستعفی ہو گئے تھے۔ دوسرا جو لانگ مارچ ہوا وہ پھر 2008 کے اندر لانگ مارچ ہوا، اور یہ وہ لانگ مارچ تھا کہ جب اس وقت کے فوجی ڈکٹیٹر جنرل پرویز مشرف نے اس وقت کے سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس افتخار چودھری کو برطرف کیا تھا۔ تو اسی برطرفی کے خلاف وکیلوں نے اور ساتھ ہی پھر جو ہے وکیلوں کے ساتھ ساتھ زندگی کے ہر طبقے سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے وہ اس مارچ میں شرکت جو ہے وہ کی تھی۔ تو یہ اس لانگ مارچ یعنی یہ دوسرا لانگ مارچ تھا، اور اسی طرح پھر تقریباً مارچ 2009 میں پھر جسٹس افتخار چودھری کی بحالی کے لیے لانگ مارچ جو ہے وہ کیا گیا، لیکن 16 مارچ کو شرکاء جب اسلام آباد پہنچے تو اس وقت کے وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی یعنی پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، تو سید یوسف رضا گیلانی نے جو ہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس افتخار محمد چودھری کی بحالی کا اعلان جو ہے وہ کر دیا تھا، اور یہ لانگ مارچ پرامن طریقے سے پھر ختم ہو گیا تھا۔ اس کے بعد 2013 میں ایک لانگ مارچ جو ہے وہ کیا گیا، اور 2013 کا لانگ مارچ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب تھے۔ وہ اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ اپنے کارکنوں کے ساتھ وہ اسلام آباد آئیں، اور طاہر القادری صاحب جو ہے یہ تقریباً 3 دن سخت سردی میں یہ اسلام آباد میں بیٹھے رہیں، اور 17 جنوری کو حکومت کے ساتھ پھر انہوں نے کامیاب مذاکرات کیے، اور اسی مذاکرات کے بعد جو ہے طاہر القادری صاحب وہ پھر اسلام آباد سے چلے گئے۔ اسی طرح اگست 2014 میں منہاج القرآن اور پھر تحریک انصاف یعنی ایک مشہور لانگ مارچ تھی جب تحریک انصاف جو ہے وہ دھرنا اسلام آباد کی طرف لے کر آئے تھے، اور یہ آزادی مارچ سے اس آزادی مارچ کے نام ہی سے یہ لاہور سے نکلے تھے۔ دونوں سیاسی کزن عمران خان صاحب 2014 میں اگست 2014 میں، اور ساتھ جو ہے وہ طاہر القادری صاحب تھے، یہ لاہور سے نکلے، اور لاہور سے جو ہے یہ اپارا پہ آئے، اور اپارا سے جو ہے پھر یہ اوپر ڈی توک پر جو ہے وہ چلے گئے، اور یہ جو لانگ مارچ تھا عمران خان صاحب تھا یا پھر وہ دھرنے میں تبدیل ہوا، ڈی چوک میں وہ بیٹھے رہے، اور تقریباً جو ہے 3 مہینوں تک ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ وہاں پر بیٹھے رہے، اور پھر دسمبر میں جو ہے وہ سانحہ پشاور پبلک سکول، سانحہ جو آرمی پبلک سکول ہے پشاور وہ ہوا، اور اسی سانحے کے بعد یہ لانگ مارچ یا جو دھرنا تھا اس کو ختم کر دیا گیا۔ اور اس کے ساتھ ہی اس سے قبل پھر قاضی حسین احمد صاحب نے ایک مشہور دھرنا جو ہے وہ دیا تھا، اور اسی دھرنے کے نتیجے میں حکومتیں جو ہیں وہ ختم ہو گئی تھی، اور وہ ایک مشہور دھرنا تھا قاضی حسین احمد صاحب کا اس دور میں جو اسلام آباد میں انہوں نے دیا تھا اور راولپنڈی میں دیا تھا۔ اب عمران خان صاحب دوبارہ اسلام آباد کی طرف جو ہے وہ آنے کی انہوں نے کال دے دی ہے،
انتظامیہ سے کشمیر ہائی وے، پرانا کشمیر ہائی وے، ابھی اس کو سری نگر ہائی وے جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ سری نگر ہائی وے پر جناب ہم وہاں پر قیام کریں گے۔ یہ اس سے قبل مولانا فضل الرحمان صاحب بھی آئے تھے آزادی مارچ لے کے، لیکن وہ مارچ بھی ناکام ہو گیا۔ ناکام اس لیے کہ وہ نتائج حاصل کرنے میں ناکام ہو گیا تھا عمران خان کی حکومت کے خلاف۔ تو زیادہ تر مارچ ایسے ہیں کہ جو ناکام ہوئے ہیں، یعنی مقاصد ان میں حاصل نہیں کیے ہیں، چاہے کراؤڈ اس کے اندر بھلے بہت زیادہ رہا ہو، لیکن وہ مقاصد کے حصول میں ناکام ہوئے ہیں۔ اب عمران خان صاحب جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ بھی چلے گئے تھے ان کی پارٹی کے، جناب ہمیں وہاں اجازت دی جائے اور احکامات وغیرہ جاری کر دیے جائیں، لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ نے کوئی واضح حکم نامہ جاری کرنے سے انکار کر دیا ہے کہ جناب علی امن و امان کا مسئلہ ہے، کچھ اگر ہو جائے ذمہ داری کس کی ہوگی؟ تو انہوں نے کہا کہ جناب آپ ضمانت دے دیں کہ اگر کوئی ذمہ داری نہیں ہوگی اور یعنی کوئی واقعہ نہیں ہوگا، اور اگر کوئی واقعہ ہوا تو ذمہ داری جو ہے وہ پارٹی پر عائد ہوگی۔ تو اسی وجہ سے ابھی جو ہے اس میں بہت زیادہ یعنی حکومت بھی تذبذب کا شکار ہے اور عمران خان صاحب بھی تذبذب کا شکار ہے، لیکن لگ ایسے رہا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ کشمیر ہائی وے، سری نگر ہائی وے پر آ جائیں گے، بیٹھ بھی جائیں گے، لیکن مجھے جو نظر آ رہا ہے کہ اگر اتحادی جماعتیں وہ اسی طرح یکسو رہی تو ممکن نہیں ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ اپنے مقاصد کے حصول میں کامیاب ہو۔ لیکن ایک خواہش ہے اور ایک دعا ہے کہ یہ لانگ مارچ پرامن ہو، اس میں کسی بھی طرح کا کوئی جو ہے وہ بدمزگی نہ ہو، خونی لانگ مارچ نہ ہو، جس طرح شروعات ہو گئی ہے لاہور میں ایک پولیس اہلکار کو جو ہے وہ قتل کر دیا گیا ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہے یہ ملک کے لیے بھی زہر قاتل ہے اور سیاست کے لیے بھی زہر قاتل ہے، حکومت کے لیے بھی زہر قاتل ہے، اور ساتھ جو ہے وہ تحریک انصاف کے لیے بھی یہ زہر قاتل ہے۔ تو اللہ کرے کہ یہ خونی لانگ مارچ نہ ہو، بے شک وہ آئیں بیٹھے اپنے مطالبات کے لیے، لیکن دعا یہی ہے کہ پرامن لانگ مارچ ہو اور کسی نتیجے پر پہنچ کے حکومت اور دونوں آپس میں مل بیٹھ کے مسئلے کا جو ہے وہ حل نکالے۔ جن دوستوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو آن رکھیے گا۔ ویڈیو پسند آئے تو آپ اس کو آگے شیئر بھی کر سکتے ہیں۔ امید ہے کہ انشاءاللہ ہم لانگ مارچ کو جو ہے اس کو بھی کور کرتے جائیں گے اور لمحہ لمحہ کی جو صورتحال ہوئی وہاں آپ کو آگاہ بھی کرتے جائیں گے۔ اصغر خان عسکری کو اجازت، اللہ نے کے بان۔